فخر عطا فرما اور انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ بڑی ہی مائناز شخصیتیں تشریف فرما ہے، ان کے درمیان میری حاضری میرے لیے باعث سعادت ہے، چونکہ یہ پہلا موقع ہے اور موقع بھی اتنا خوبصورت کہ خواجہ خواجگاں پیر پیرا میرے میرا سلطان الاولیاء سلطان الہند حضور سیدنا سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں نے قرآن عظیم کی ترتیب میں قرآن مقدس کی سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کی چند آیتیں میں نے بہت کچھ سوچ سمجھ کر اس آیت کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ اور خطیب نہیں ہوں، میں ایک درسگاہی آدمی ہوں اور اسی انداز میں خطاب کرنا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ ایک مزاج بنائیں کہ کچھ سمجھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ میں حضور تاج الشریعہ کے قدموں کی برکت لے کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کام کی باتیں ضرور آپ سے بیان کروں گا۔ تو آپ حضرات تیار ہیں؟ آئیے بلا کسی تمہید کے عشق و محبت میں ڈوب کر ساری توانائیوں کو گنبد خضرا کی طرف لگا کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں دو شعر آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ پہلا شعر رب کی بارگاہ میں، ایک بار بیداری سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تیرا جلوہ کون دیکھے کس کو اتنا ہوش ہے، اے میرے رب تیرا جلوہ کون دیکھے کس کو اتنا ہوش ہے، اور دیکھنے والا تو کوہ طور پر بے ہوش ہے۔ دیکھنے والا تو کوہ طور پر بے ہوش ہے۔ اور یہ شعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اگر عاشق مصطفیٰ ہو تو مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سکون قلب ملا لذت حیات ملی، سکون قلب ملا لذت حیات ملی، نبی کا عشق ملا ساری کائنات ملی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا عشق ملا ساری کائنات ملی۔ اور دو شعر اور مجھے یاد آئے، وہ بھی سن لیجئے۔ محبت سے ایک بار مچل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار مفتی الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنے محبوب کے بارے میں۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے
انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. معزز سامعین کرام، یہ جلسہ، اس جلسے کی نسبت حضور سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے منسوب ہے. اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ منقبت کے 2-3 شعر بارگاہ خواجہ میں بھی آپ سماعت فرما لیں. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تو محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں پی رہا ہوں ساقیے اجمیر کے صدقے، میں پی رہا ہوں ساقیے اجمیر کے صدقے، کوئی تو کہہ دے مستانہ معین الدین چشتی کا، کوئی تو کہہ دے مستانہ معین الدین چشتی کا. اور جہاں فرزانگی دامن پسارے بھیک لیتی ہے. بہت پیارا شعر ہے. جہاں فرزانگی دامن پسارے بھیک لیتی ہے، وہ کاشانہ ہے کاشانہ معین الدین چشتی کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کاشانہ ہے کاشانہ معین الدین چشتی کا. اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا. شہنشاہوں کو بھی جس پاک در سے بھیک ملتی ہے، ہم جیسے عام لوگ پائیں تو کیا بات ہے. شہنشاہوں کو بھی جس پاک در سے بھیک ملتی ہے، وہ ہے دربار شاہانہ معین الدین چشتی کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ہے دربار شاہانہ معین الدین چشتی کا. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. مریضوں کو شفا ملتی ہے، قسمت بھی سنورتی ہے. مریضوں کو شفا ملتی ہے، قسمت بھی سنورتی ہے. وہ ایسا ہے شفا خانہ معین الدین چشتی کا. وہ ایسا ہے شفا خانہ معین الدین چشتی کا. اور اس شعر پہ میں علماء کی توجہ چاہوں گا. فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو میں صاف کہہ دوں گا. کیا بات، واہ. جذبہ عشق دیکھو. فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو میں صاف کہہ دوں گا، میں دیوانہ ہوں دیوانہ معین الدین چشتی کا. سبحان اللہ، سبحان. میں دیوانہ ہوں دیوانہ معین الدین چشتی کا. اور آخری شعر میری طرف سے سماعت فرما لیں. فقیر اختر رضا پر بھی کرم ہو جائے گا ایک دن. فقیر اختر رضا پر بھی کرم ہو جائے گا ایک دن. سخی ایسا گھرانہ ہے معین الدین چشتی کا. سخی ایسا گھرانہ ہے معین الدین چشتی کا. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کو اپنے خطاب کا موضوع بنایا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ جلسہ اور یہ پروگرام یہاں کے غیور مسلمانوں نے اس کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف کی ہے. گویا کہ اس جلسے کے ذریعے ہم خواجہ ہند کو یاد کر رہے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایسا پرفتن دور اور ایسا خطرناک زمانہ ہمارے سامنے ہے کہ آج بین الاقوامی سطح پر
ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، یہاں تک کہ قصبات اور دیہاتوں میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ایک نظریہ، ایک عقیدہ لوگوں کے سامنے پہنچایا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ تمہارا خالق و مالک ہے، وہی ساری کائنات کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا۔ اس لیے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں صرف خدا کو یاد کرنا چاہیے، صرف اللہ کو یاد کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو یاد نہ کرو، نہ کسی کا جشن، نہ کسی کی منقبت، نہ کسی کی یاد، نہ کسی کے لیے کوئی کام۔ جو کچھ کرنا ہے، جو یادیں منانی ہے، جو ذکر کرنا ہے، جو محفل کرنی ہے، صرف اور صرف اس میں اللہ کا ذکر ہو، کسی بندے کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ میسج سعودیہ کے ریال کی طرح پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اتنا خوبصورت پیغام ہے، اس خوبصورت پردے میں کتنی بڑی سازش ہے یہ علماء سمجھتے ہیں۔ میں اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حق، اہل صراط مستقیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جنتی فرقہ کہا، اس کی صحیح پہچان کیا ہے، وہ کون ہے؟ اور انشاءاللہ اخیر تک پوری گفتگو سن کے جانا۔ قرآن و حدیث کے علاوہ اگر کوئی دوسری بات کروں تو اسے رد کر دینا، اور اگر قرآن و حدیث کے زاویے سے آپ تک یہ باتیں پہنچائی جائیں تو خدا کے واسطے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یاد رکھنا، ہر ایک شخص کو اپنی قبر میں اکیلے جانا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس لیے جب حق واضح ہو جائے تو اسے سختی کے ساتھ تھام لو۔ آئیے ذرا اس بات کا جائزہ لیں جسے لوگوں کے سامنے رکھ کر بڑی آسانی سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، کسی کی یاد نہ مناؤ، نہ خواجہ کی، نہ غوث کی، نہ ولی کی، نہ شہید کی، نہ پیر کی، نہ فقیر کی، صرف اللہ کو یاد کرو، اس کے علاوہ کسی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی اسلام ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس خوبصورت الفاظ میں کتنا زبردست دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کتنی بڑی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اگر واقعی یہی اسلام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یاد نہ کیا جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ ارے بولو، ہدایت کے لیے نازل کیا کہ نہیں؟ قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہدایت بن کر کے آئی، اگر واقعی اسلام یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یاد نہ کرو تو قرآن حکیم میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات ہی نہ ہوتی۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا۔ پروردگار عالم کو اپنے علاوہ، اپنی صفات کے علاوہ، اپنے ذکر کے علاوہ، اپنی حمد کے علاوہ، اپنی تعریف کے علاوہ کسی بندے کا کوئی ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن قسم خدا کی، یہ علماء ربانیین گواہ ہیں، پوچھو ان سے اور اٹھاؤ اپنے گھر میں رکھا ہوا قرآن، آپ اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن مقدس کا کوئی پارہ ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ کا ذکر ہو اور اس کے محبوبوں کا ذکر نہ ہو۔ سورتیں اٹھا کے دیکھو، کہیں سورہ محمد ہے، کہیں سورہ ابراہیم ہے، کہیں سورہ یوسف ہے، کہیں سورہ لقمان ہے، کہیں سورہ مریم ہے،
نے پورے قرآن کے اندر جہاں اپنا ذکر کیا، اپنی صفات کا ذکر کیا، وہی اللہ نے اپنے محبوبوں کا بھی ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ ذکر ہی نہیں کیا، ذکر منانے کا حکم دیا۔ اٹھائیے قرآن حکیم، قرآن مجید کا پارہ نمبر 16، سورہ مریم، آیت نمبر 41-41۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، مجھے یاد کرتے ہو، میرے لیے نمازیں پڑھتے ہو، میرے لیے آنسو بہاتے ہو، ذرا میرے محبوب ابراہیم کو بھی یاد کرو۔ اٹھاؤ قرآن حکیم، وہی پارہ نمبر 16، وہی سورہ مریم، آیت نمبر 51، آیت نمبر 51 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ اے مصطفیٰ، مجھے تو خوب یاد کیا، ذرا میرے محبوب اسماعیل کو بھی یاد کرو، بڑا وعدے کا سچا اور میری طرف سے نبی اور رسول تھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی سورہ مریم کے اندر، اذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ اے مصطفیٰ، مجھے یاد کرتے ہو، میرا نام لیتے ہو، ذرا میرے محبوب ادریس کو بھی یاد کرو۔ اسی قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اے مصطفیٰ، مجھے یاد کرتے ہو، میرا نام لیتے ہو، ذرا میرے محبوب جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کو بھی یاد کرو۔ مجھے بتاؤ، میں بڑی سنجیدگی سے خطاب کرنے کا عادی ہوں، کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ یہ بتاؤ، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ مصطفیٰ ہمارے محبوبوں کو یاد کرو، بولو حکم دیا کہ نہیں دیا؟ جی ہاں۔ اللہ کے محبوبوں کو یاد کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، اور نہیں آتی ہے تو سن لو۔ سوال یہ ہے، پروردگار عالم، تو نے ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ اپنے مصطفیٰ کو پیدا کیا، ارے بولو اس میں کوئی شک ہے؟ سید الاولین والآخرین بنا کر، نبی نہیں، صرف نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا امام بنا کر، صرف رسول نہیں سارے رسولوں کا تاجدار بنا کر، باعث تخلیق کائنات بنا کر مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اے مولا، ہم دست بستہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب قدیر، اگر تجھے اپنے علاوہ کسی بندے کی یاد منوانی تھی، کسی کا ذکر کرانا تھا، کسی کے چرچے کرانے تھے، تو اے مولا تو مصطفیٰ کی یاد مناتا۔ پیارے نبی کا ذکر سب کرتے اور کیا بھی، ہر نبی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، ہر رسول نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، ہر ایک نے اپنی امت کے سامنے پیارے نبی کا تعارف کرایا، ہر نبی نے۔ تو اے مولا، اگر کسی بندے کا ذکر ہی کرانا تھا تو پیارے مصطفیٰ کافی تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری دنیا صرف مصطفیٰ کو یاد کرے، لیکن اے مولا، یہاں تو معاملہ ہم عجیب و غریب دیکھ رہے ہیں کہ تو پیارے مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ کو یاد کرو، ادریس کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، مریم کو یاد کرو، ذوالکفل کو یاد کرو، یسع کو یاد کرو اور دیگر انبیاء کو یاد کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے نبی اگر کسی بندے کو یاد کرنا ہے تو مصطفیٰ کو یاد کرے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ
ہمیں بھی یاد کرو اور ہمارے محبوبوں کو بھی یاد کرو. بولو حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کیوں؟ پروردگار عالم کی رحمت ہمیں جواب دیتی ہے. اٹھاؤ قرآن کی دوسری آیت. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا تاکہ دنیا والے ان رسولوں کی فرما برداری کریں. اور آگے بڑھو، قرآن حکیم کی ایک تیسری آیت اٹھاؤ. اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے دنیا والوں سنو، ہم نے اپنا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری محبوب بھیج دیا. اب تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق بناؤ. تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. اللہ نے مصطفیٰ اپنے محبوبوں کی یاد منانے کا حکم کیوں دیا؟ اب پتہ چل گیا. اس لیے حکم دیا کہ مصطفیٰ آئیڈیل بن کر کے آئے ہیں، رہنما بن کر کے آئے ہیں، مقتدا بن کر کے آئے ہیں، تاکہ آپ کی امت آپ کی زندگی سے اپنی زندگی کو سنوارے. پتہ چل گیا اے مصطفیٰ آپ کھانا پانی کھاؤ پیو تاکہ آپ کی امت کو کھانے پینے کا ڈھنگ آ جائے. اے مصطفیٰ آپ دین کی تبلیغ کرو تاکہ امت کو تبلیغ دین کا سلیقہ ملے. اے مصطفیٰ آپ شادی بیاہ کرو تاکہ امت کو شادی بیاہ کا طریقہ مل جائے. اے مصطفیٰ آپ بچوں سے پیار کرو تاکہ آپ کی امت کو بچوں سے پیار کرنے کا سلیقہ مل جائے. اے مصطفیٰ آپ یتیموں پہ رحمتوں کی بارش کرو تاکہ آپ کی امت کو یتیموں کو سینے سے لگانے کا ڈھنگ مل جائے. اے مصطفیٰ آپ سفر کرو تاکہ لوگوں کو سفر کے حالات معلوم ہو جائیں. مصطفیٰ آپ سماجک زندگی گزارو تاکہ لوگوں کو ایک سماج میں رہ کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے. اے مصطفیٰ آپ نمازیں پڑھو، آپ روزے رکھو، آپ حج کرو تاکہ امت کو عبادت کرنے کا طریقہ مل جائے. اور اے مصطفیٰ آپ ہمیں یاد کرو تاکہ آپ کی امت کو ہمیں یاد کرنے کا ڈھنگ مل جائے. اور اے مصطفیٰ آپ ہمارے محبوبوں کی یاد منو تاکہ آپ کی امت کو محبوبوں کو یاد کرنے کا سلیقہ آ جائے. مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اختر اللہ صاحب قبلہ. سبحان. بات سمجھ میں آئی؟ مصطفیٰ کو اس لیے حکم دیا کہ جب مصطفیٰ یاد کریں گے تو نبی کی سنت بن جائے گی. یہ نبی کی سنت ہے، اس لیے محبوبوں کو یاد کرنا یہ بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف نبیوں کا نام لیا تھا. غلط کہتا ہے، اللہ نے اس میں مریم کا بھی نام لیا. اذکر فی الکتاب مریم، اور مریم اللہ کی ولیہ ہے، نہ نبی ہے نہ رسول. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ ذہن دیا کہ ہم اللہ کے محبوبوں کو یاد کریں. اب یہ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ غلط کہتا ہے وہ شخص کہ صرف خدا کو یاد کرو، خدا کے علاوہ کسی کو یاد نہ کرو. اسلام یہ ہے کہ خدا کو یاد کرو اور خدا نے جسے یاد کرنے کا حکم دیا اسے بھی یاد کرو. یہ اسلام وہ نہیں. درود شریف پڑھے تو بات آگے بڑھاؤں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم. بہت توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. سورہ فاتحہ کی جس آیت کریمہ کو میں نے خطاب کا موضوع بنایا، یہ علماء گواہ ہیں قرآن میں سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ سب سے پہلے
جمہور علماء کے قول کے مطابق اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی. ارے بولو بھائی. لیکن جب قرآن کو مرتب کیا گیا، ترتیب دی گئی، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ رکھی گئی. سب سے پہلے کون سی سورہ ہے؟ سورہ فاتحہ. کیوں؟ یہ ترتیب کس نے دی؟ سورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب. قرآن جو آج ہمارے سامنے مرتب ہے، کس نے اسے مرتب کیا؟ سب سے پہلی ترتیب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی. رسول اللہ نے جو ترتیب دی وہ اللہ کے حکم سے دی، اور اسی ترتیب کو صدیق اکبر نے باقی رکھا. اسی ترتیب کو خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی نے باقی رکھا. حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانے میں قرآن کے 6 نسخے تیار کرائے. کتنے نسخے؟ 6 نسخے تیار کرائے. پریس تو تھا نہیں، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. کچھ صحابہ اکرام کی ایک ٹیم بنا دی، آپ لوگ قرآن کو نقل کرو. 6 قرآن نقل کر کے 6 نسخے تیار ہوئے اور مختلف بلاد اسلامیہ میں بھیجے گئے. اس ترتیب میں بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ. تو چونکہ ترتیب مصطفیٰ نے دی، صحابہ کا اجماع اس پر ہے، اس لیے قرآن کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے. قرآن کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے. اب ذرا غور کیجئے، حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اے مولا، نازل کیا تو نے سب سے پہلے اقرا، اور جب قرآن بندوں کو ملا، جب قرآن بندوں کے سامنے آیا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ. وجہ کیا ہے؟ میں اسی کی روشنی میں ایسی روشنی دکھانا چاہتا ہوں جو جنت تک پہنچا دے. ارے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. بندوں تک آئی، بندے نہیں جانتے قرآن کیسے پڑھیں، قرآن کیسے شروع کریں، شروعات کیسی کریں. پروردگار عالم نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ رکھی تاکہ بندوں کو سب سے پہلے اپنے معبود حقیقی رب کائنات کی تعریف کرنے کا ڈھنگ آ جائے. اے بندے سن، تیرا خالق، تیرا مالک، جس نے تجھے کتاب دی، جس نے تیری طرف پیغمبر بھیجا، کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کی تعریف کر. سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کر. بندے نے پڑھنا شروع کیا. حکمتیں دیکھو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو ساری کائنات کا پالن ہار. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار عالم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے. یہاں تک بندے نے اپنے رب کی تعریف کی. ارے بولو تعریف کی نہیں؟ لیکن اب بندے کی طرف سے پہلی بار، فرسٹ مرتبہ، پہلی بار بندہ اپنے لیے اپنے رب سے کچھ کہنا چاہتا ہے. ابھی تک تو رب کی تعریف کی ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا. اب بندہ اپنی طرف سے اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، لیکن یہ بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ کیا مانگے. اسے یہ بھی پتا نہیں کہ کیا مانگنا چاہیے، کون سی چیز اس کے لیے سب سے ضروری ہے، کون سی چیز پہلے مانگے. پہلی بار اپنے رب سے مانگ رہا ہے
اس لیے مانگنے کا ڈھنگ بھی رب نے سکھایا، مانگنے کا ڈھنگ بھی رب نے سکھایا، اور کیا مانگو گے یہ بھی بتایا۔ اگر بندے پہ چھوڑ دیتا، کوئی سونا مانگتا، کوئی چاندی مانگتا، کوئی فلیٹ مانگتا، کوئی زمین مانگتا، لیکن رب نے جو بتایا، رب نے جو سکھایا، یقیناً وہ بندے کے لیے سب سے قیمتی۔ ارے بولو، جو آپ کے رب نے بتایا وہ بندے کے لیے سب سے قیمتی، اس لیے سب سے پہلے بندے کی مانگ میں اسے رکھا، بندے کی طرف میں اسے رکھا۔ اللہ نے بندے کو سکھایا، اے بندے تو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، میری تعریف کیا، مجھے خوش کیا، اب تو مجھ سے مانگتا ہے تو مانگ، وہ مانگ جو میں بتاتا ہوں، کہے اپنی زبان سے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے مولا دے دے ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اے مولا صراط مستقیم دے دے۔ پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم کی طرف سے بندے کے لیے اور بندے کی طرف سے رب کی بارگاہ میں سب سے قیمتی ہے۔ اور بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ رب کی طرف سے بندے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ تیرے لیے سب سے قیمتی کیا ہے، تو مانگتا ہے تو ہم سے صراط مستقیم مانگ لے۔ بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا تو ہمیں صراط مستقیم دے دے، سیدھے راستے پہ چلا۔ لیکن صراط مستقیم ہے کیا؟ سب سے زیادہ ضروری، سب سے امپورٹنٹ، سب سے قیمتی سوال تو کیا، لیکن صراط مستقیم ہے کیا؟ بندہ اسے نہیں جانتا، بندہ نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، جس پر تو نے انعام کیا، وہ سیدھا راستہ۔ اب یہیں پر روکتا ہوں، یہیں روکتا ہوں اور حدیث مصطفیٰ کی طرف چلتا ہوں۔ ایک دم ذہن حاضر رکھنا، اگر ادھر ادھر ہوئے تو بات نکل جائے گی، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ روشنی قرآن و حدیث کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں گا جو جنت تک لے کے جائے گی، اور اسے دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آؤ، آج کچھ لوگ بڑے سیدھے سادے ہیں، بڑے نیک شریف بنتے ہیں، سب سچے ہیں، روزہ نماز کرے کوئی بات نہیں، سب تو اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے ساری مسجدوں میں تو نماز ہی پڑھایا جاتا، سارے مولانا لوگ اللہ رسول کی ہی بات کرتے ہیں، اس لیے کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھو، سب لوگ اچھے، سب سچے، سارے راستے اچھے۔ آج کچھ لوگ بڑے سیدھے سادے اور حقیقت میں بڑے چالاک مکار، ایسا سیدھا بنتے ہیں، سب اچھے ہیں، کوئی بات نہیں، سب اللہ کا نام لینے والے۔ سنو، قرآن پر ایمان لانے والوں، مصطفیٰ کی حدیثوں پر ایمان لانے والوں، تم نے قرآن میں سنا کہ اللہ نے بندوں کے لیے کیا دیا؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم سب سے امپورٹنٹ۔ اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو، پیارے حبیب کی یہ حدیث صاحب مشکات المصابیح نے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے صفحہ نمبر 30 پہ نقل کی، اور یہ حدیث ایسے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی۔ کون عبداللہ ابن مسعود؟ قد تو بہت چھوٹا تھا، دبلے پتلے تھے، لیکن علم کے پہاڑ تھے، علم کے پہاڑ عبداللہ ابن مسعود۔ اور قسمت ایسی پائی کہ سبحان اللہ، ایسی قسمت پائی کہ ہم سرکار کے نالین کی خاک کو ترسیں، اور وہ ہمیشہ سرکار کے نالین اٹھائے اٹھائے چلتے تھے۔
عبداللہ ابن مسعود وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کا لقب ہی ہے صاحب النال والوسادہ، نالین اور تکیہ اٹھانے والے۔ جب پیارے مصطفیٰ سفر میں چلتے تو عبداللہ ابن مسعود کی ڈیوٹی کیا ہوتی؟ جہاں سرکار بیٹھتے نالین اٹھا کے رکھ لیتے، اور رکھنے کا انداز کیا تھا؟ دل پہ، سینے پہ رکھتے تھے۔ اسی لیے اعلی حضرت کے برادر اصغر استاد زمن علامہ حسن پکار اٹھے، ارے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ ہم ایک بار پالے تو تاجدار سمجھیں، ایک بار پائیں تو تاجدار سمجھیں۔ عبداللہ ابن مسعود روز پاتے تھے، ایسے خوش قسمت صحابی عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے، فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما فقال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینی وعن شمالی فقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها الشیطان يدعو الیہ۔ عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم صحابہ کرام موجود تھے۔ پیارے نبی نے ہمیں کہا کہ ایسے گول دائرے میں بیٹھ جاؤ تاکہ سب لوگ دیکھو اور آپ بھی دیکھو جو عبداللہ ابن مسعود نے بتایا۔ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، بالکل سیدھی، اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اس راستے کے دائیں اور بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، کچھ ٹیڑھی، کچھ سیدھی، کچھ الٹی، کچھ ایسے۔ اس راستے کے دونوں طرف چند اور لکیریں کھینچ دی اور فرمایا ہذہ سبل، یہ بھی کچھ راستے ہیں اسلام کے نام پر، کلمہ کے نام پر، نماز کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، لیکن سنو ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے، ہر راستے پر شیطان ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو میرا سیدھا راستہ ہے اسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن نے کہا ہدایت کا راستہ صراط مستقیم، مصطفیٰ کی حدیث نے کہا صرف ایک راستہ، نبی کہتے ہیں ایک، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا کہتا سب اچھے، سب اچھے، سب بڑھیا ہے، کسی کے پاس پڑھو، کسی کے پیچھے پڑھو۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا تو مصطفیٰ کا نظریہ غلط ہو یا پھر تمہارا نظریہ غلط ہے۔ تم بتاؤ ڈکلیئر کس کو کہتے ہیں، مصطفیٰ سچے یا آج کا یہ چالاک سیدھا سادہ انسان سچا؟ مصطفیٰ سچے، پیارے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی نے کہا ایک جنتی، ایک جماعت صراط مستقیم والی۔ اب آگے بڑھو، بندے نے اپنے رب سے مانگا صراط مستقیم۔ سب سے پہلا سوال، زندگی میں آج تک کچھ نہیں مانگا، پہلی بار قرآن پڑھ رہا ہے، اے مولا صراط مستقیم دے دے۔ اللہ نے اس راستے کی پہچان بتائی تھوڑی سی، ان لوگوں کا راستہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ بندہ سراپا سوال بن گیا، اے مولا صراط مستقیم وہ ہے جس پر تو نے انعام کیا ہے، لیکن اے مولا ہم نہیں جانتے، ہماری نظر میں تیزی نہیں، ہماری عقلوں میں صلاحیت نہیں، ہمارے علم میں گہرائی نہیں، اے مولا تو ہی بتا دے تو نے انعام کس پر کیا ہے، صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے، اور ایسی پہچان بتا دے کہ مٹانے
لیکن اس راستے کی پہچان قیامت تک نہ مل سکے. سبحان اللہ سبحان ایسی پہچان بتا دے. رب کی بارگاہ میں بندے کا سوال ہے، اے مولا صراط مستقیم کی پہچان بتا دے. آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ صراط مستقیم کی پہچان اللہ نے نماز کو بتائی ہوگی. جو نماز پڑھنے والے ہیں وہی سب صراط مستقیم پر. روزہ بڑا اہم ہے، حج بہت بڑی عبادت، زکوٰۃ بہت بڑی عبادت، لیکن آؤ قرآن کو قرآن سے سمجھو. اللہ نے صراط مستقیم کی پہچان کسے بتایا؟ اٹھاؤ قرآن حکیم کا پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 69. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے بندو تمہیں صراط مستقیم کی پہچان چاہیے، صراط مستقیم کی شناخت چاہیے، صراط مستقیم کو دیکھنا چاہتے ہو. سنو ہمارا انعام نبیوں کی جماعت پر ہے، ہمارا انعام شہیدوں کی جماعت پر ہے، ہمارا انعام صدیقین کی جماعت پر ہے، ہمارا انعام اولیاء کی جماعت پر ہے. جس راستے پر انہیں دیکھنا وہی صراط مستقیم، وہی صراط مستقیم، وہی سچا راستہ، وہی ہدایت والا راستہ. بتاؤ مجھے اللہ نے اپنے راستے کی پہچان کسے بتایا؟ نبیوں کی جماعت کو، رسولوں کی جماعت کو، صدیقین کی جماعت کو، شہیدوں کی جماعت کو، ولیوں کی جماعت کو. الحمدللہ پوری دنیا کے تمام فرقوں کو کھنگال لو، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی رافضی، کوئی خارجی، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی عبادت بھی ہے اور اللہ کے محبوبوں کا دامن بھی ہے. ہم رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کے محبوبوں کی یاد بھی ہے. اس لیے کھلے آنکھوں سے قرآن کی روشنی میں صراط مستقیم کو پہچانا. یہ ایسی پہچان ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی. اگر اسے اپنے پاس رکھو گے بڑا سے بڑا چال باز، بڑا سے بڑا مکار ناک رگڑ کے تھک جائے گا، تمہیں بہکانے. آزما کے دیکھ لو، آزما کے دیکھو. ان کے جلسوں میں، ان کے اجتماعات میں تقریریں کرا لو، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے خوف پر سب کریں گے، لیکن دے دو اس کے محبوبوں کا ٹاپک، دے دو شہیدوں کا موضوع، دے دو ولیوں کا موضوع، ایسا بھاگیں گے، ایسا دور ہوں گے گویا کہ یہ اسلام کا حصہ ہی نہیں. تم نے اسلام کسے سمجھا؟ اب میری بات ایک سوال کی طرح آپ سمجھو، کیوں نہیں ایسا ہوا؟ نماز تو سب سے افضل چیز تھی، روزہ تو بہت بڑی عبادت، حج تو ایسی عبادت کہ جو کر لے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اے مولا کیوں نہیں تو نے نماز کو اپنے صراط مستقیم کی پہچان بتایا؟ روزے کو کیوں نہیں بتایا؟ حج کو کیوں نہیں بتایا؟ لیکن آج سمجھو پروردگار عالم علیم و خبیر ہے، وہ خوب جانتا ہے اگر صراط مستقیم کی پہچان صرف نماز ہوتی، صرف روزہ ہوتا، صرف حج ہوتا، صرف زکوٰۃ ہوتی تو میدان کربلا میں کیسے پہچانتے؟ کربلا میں کیسے پہچانتے کون حق پر ہے؟ وہاں تو دونوں طرف اذانیں تھی، دونوں طرف نمازیں تھی، دونوں طرف روزہ رکھنے والے، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے، لیکن ہم نے پہچان لیا، ہم نے پہچانا اور ایسا پہچانا قسم خدا کی کہ صبح قیامت
نمازوں کے ساتھ مصطفیٰ کدھر ہیں؟ روزوں کے ساتھ علی کدھر ہیں؟ زکات کے ساتھ فاطمہ کدھر ہیں؟ ارے جدھر اللہ کے محبوب تھے وہی قافلہ حق پر تھا، وہ حسین ہی تھے، وہ حسین کا قافلہ تھا، وہ حسین کی جماعت تھی۔ سبحان اللہ۔ بولو پہچان ہوئی کہ نہیں؟ کیسے پہچان ہوئی؟ جدھر اللہ کے محبوب ہیں وہ صراط مستقیم والے۔ یاد رکھنا، پروردگار عالم نے اس کائنات کو بہت ہی وسیع و عریض پیدا کیا۔ بہت سارے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے بزرگوں سے قریب رہو، اپنے علماء سے قریب رہو، اپنے پیران کرام سے قریب رہو۔ ان کی برکت انشاءاللہ گمراہیت سے بچاتی رہے گی۔ لیکن عقیدہ کے اعتبار سے تو ہم بڑے پختہ ہیں الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں اس جلسے میں شاید ہی کوئی بد مذہب ہو۔ یہ سارے لوگ سنی ہی ہیں، اگر سنی ہے تو ہاتھ اٹھائیے۔ سب سنی ہیں؟ الحمدللہ، ہاتھ نیچے کیجیے۔ لیکن اللہ کے محبوب محبوبیت کا مقام پاتے کیسے؟ خواجہ صاحب جن کا ذکر، جن کی نسبت سے یہ پروگرام ہے، اس مقام تک کیسے پہنچے؟ 20 سال تک شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، 20 سال تک حضرت عثمان ہارونی کے نالین اٹھتے رہے۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے، ان کے مطابق، حکم کے مطابق ریاضت مجاہدہ عبادتیں کرتے رہے، تب کہیں جا کر یہ مقام حاصل ہوا۔ آج ہم ایک دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ بڑے کٹر سنی ہم لوگ ہیں، خواجہ صاحب کے نام پر قربان ہونے والے، غوث اعظم کے نام پر نیازیں کرنے والے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنی شان کہیں کھو دی ہے، کہیں کھو چکی ہماری شان۔ جو جتنا پکا سنی ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ شریعت کا پابند ہوتا۔ شریعت کی پابندی تو تمہارا ہی، نمازیں تمہارا ہی حق ہے۔ ان کی نمازوں سے کیا فائدہ جن کو ثواب ہی نہیں ملنا، اور جنہیں ثواب ملنا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ صاحب کی نماز آپ نے دیکھی۔ پہلے اور آگے چلو، میں آپ کو اس نبی کی نماز دکھاؤں، اس رسول کی جسے اللہ نے معصوم ہی پیدا کیا، معصوم ہی دنیا میں رہے اور معصوم ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے نبی سے پیار کرنے والوں، پیارے نبی سے پیار کرنے والوں، آپ کو پتا ہے نبی کو سب سے زیادہ کس چیز سے پیار تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ مصطفیٰ کو نماز سے پیار تھا۔ پیارے نبی کی نماز، ارے پیارے نماز تو نماز ہے، قسم خدا کی، جماعت کی پابندی کا یہ عالم کہ مسلم شریف کی یہ حدیث پڑھ کر کے آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ آج میں نے مولانا شاہد صاحب کی مسجد میں نماز پڑھی، اتنی عالی شان مسجد، یہاں اتنے مسلمان ہیں، مسجد میں بمشکل 3 صفیں تھی۔ یہ ہماری نماز، نبی سے پیار کرنے والوں، صراط مستقیم پہ چلنے والوں، آؤ تمہیں مصطفیٰ کی نماز دکھائیں۔ پیارے نبی، مسلم شریف کی حدیث ہے، ظاہری زندگی کے آخری لمحات، بخار کی شدت، بدن کمزور ہو چکا ہے،
نقاہت بہت زیادہ، بدن میں درد ہے، بخار ایسا کہ بدن تپ رہا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت صحابہ کرام مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ وہاں نماز کیسے ہوتی تھی؟ جب پیارے مصطفیٰ مسجد میں آ گئے نماز شروع ہو گئی۔ 8:30 9:30 کا ٹائم نہیں، جب امام آئے نماز شروع ہو گئی۔ چاہے مصطفیٰ 10 بجے رات میں آئے، چاہے 11 بجے، چاہے 12 بجے، لوگ بیٹھ کر کے انتظار کرتے تھے۔ پیارے نبی کی نماز آخری ایام، بخار کی شدت، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف۔ عشاء کی نماز کا وقت سرکار نے فرمایا عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کرتی یا رسول اللہ ہم ینتظرون لک، وہ سب آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں رکھو میں اٹھوں گا۔ بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے سرکار نے غسل کیا، غسل سے فارغ ہوئے، بستر شریف پہ آئے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سرکار کے لیے بے ہوشی کا لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے، جسے آپ اپنی زبان میں بے ہوشی کہتے ہو، سرکار پہ طاری ہوئی، کچھ دیر تک اسی عالم میں رہے، افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، سب سے پہلا سوال اے عائشہ کیا میری امت نے نماز پڑھ لی؟ عرض کرتی یا رسول اللہ وہ سب آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ نبی نے فرمایا پانی رکھو میں غسل کروں گا۔ پھر پانی رکھا، سرکار غسل خانے میں گئے، غسل فرمایا، بستر پہ آئے، پھر غشی پڑی، پھر بے ہوشی کا عالم۔ پھر اس کے بعد جب سرکار علیہ السلام بے ہوشی دور ہوئی، آنکھیں کھولی، ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا یا رسول اللہ سب آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ تیسری مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں پانی رکھو میں غسل کروں گا۔ پھر حضرت عائشہ نے پانی رکھا، غسل کیا، فارغ ہوئے، بستر پہ آئے، اور جیسے ہی بستر پہ آئے پھر غشی طاری ہوئی۔ تیسری مرتبہ غشی طاری ہوئی، زندگی کے آخری لمحات، چاروں طرف سے ظاہری بیماریوں نے گھیر رکھا، بخار کی شدت ہے، بدن تپ رہا ہے، نہ کسی دوا کا سوال، نہ کسی ڈاکٹر کے بارے میں، نہ طبیب کے بارے میں۔ ذرا اپنی زندگی کو قریب کر کے دیکھو، ایسے موقع پر انسان کیا کرتا ہے؟ ماں باپ کو، بچوں کو، بیویوں کو وصیتیں کرتا ہے، لکھتا ہے، دوائیں مانگتا ہے، ڈاکٹر کو بلاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی زبان کھلی، رب کعبہ کی قسم، سرکار نے سب سے پہلا سوال کیا اے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ نہ مرض کا احساس، نہ بخار کا احساس، نہ تکلیف کا احساس، احساس ہے تو امت کی نماز قضا نہ ہونے پائے، امت کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ اے عائشہ بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ سب کے سب آپ کے انتظار میں بیٹھے۔ اب میرے آقا ارشاد فرماتے اے عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے باپ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، اپنے باپ سے کہو نماز پڑھائے۔ مختصر یہ صدیق اکبر آگے بڑھے، امامت کے مصلی پہ پہنچے، ہلتے کانپتے روتے گڑگڑاتے بمشکل نماز پڑھائی۔ دوسرا دن آیا، دوسرا دن اس پہلے واقعے میں کچھ سمجھا آپ نے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد پہنچنے کی جتنی کوشش ہو سکتی تھی بخار کو کم کرنے کی پیارے آقا نے کیا۔ دوسرا دن آیا،
ظہر کا وقت بخار میں کچھ کمی ہے، بدن میں کچھ طاقت محسوس ہوئی، پیارے آقا علیہ السلام ظہر کا وقت ہے، صحابہ کرام مسجد میں آ چکے، پیارے نبی مسجد میں جانا چاہتے لیکن کھڑے نہیں ہو پاتے، چل نہیں پاتے، نقاہت اب بھی ہے، کمزوری اب بھی ہے، ظاہری اسباب اب بھی ہے۔ پیارے نبی نے محبت بھری نظر لوگوں کی طرف ڈالی، حضرت علی نظر آئے، اشارے سے بلایا، حضرت عباس نظر آئے، اشارے سے بلایا، اور اس کے بعد سنو اور غور سے سنو، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ علی کے کندھے پر، اور فرمایا تم لوگ مجھے مسجد لے کے چلو۔ یہ تمہارے نبی کی نماز ہے، جو معصوم تھے معصوم ہی رہے اور معصوم ہی دنیا سے گئے۔ پیارے مصطفیٰ کی نماز، کہا مجھے مسجد لے چلو۔ قسم خدا کی، مسلم شریف کی اس حدیث کو پڑھتے ہوئے جب میں آخری الفاظ پہ پہنچا، آنکھیں چھلک پڑی۔ قسم خدا کی، وہ قدم پاک مصطفیٰ جو عرش اعظم کے تاج ہوں گے۔ عالم یہ ہے کہ جب نبی مسجد جا رہے تھے تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، سرکار جب چل رہے تھے، مسجد جا رہے تھے، تو دونوں قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے، زمین پر رگڑ رہے تھے، اور اس شان سے مصطفیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے۔ یہ تمہارے نبی کی نماز ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تقریریں ہم بہت کرتے ہیں، تقریریں آپ بہت سنتے ہو، لیکن اگر زندگی میں کوئی انقلاب نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ مجھے، ہم بھی بیمار پڑتے ہیں، بخار آ جائے، کھانسی آ جائے، ایک وقت کون چلائے؟ ارے جماعت چھوڑو، نماز ہی چھوڑ دو۔ جماعت کی کیا بات کریں، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ افسوس اس امت پر، مریض تو مریض ہیں یہ ہٹے کٹے نوجوان جنہیں کوئی بیماری نہیں، الحمدللہ بھیڑ جائے تو دو چار کو اٹھا کے پٹک ڈالے۔ مسجد میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی، لیکن سامنے سے نوجوان گزر جاتا ہے۔ غیرت کرو، شرم کرو اپنے نبی سے۔ اعلی حضرت نے کہا تھا خوف خدا شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے بتاؤ، تم نے اپنے نبی کی اس نماز کو دیکھا؟ کبھی یہ بھی جانا کہ پیارے مصطفیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں پیارے نبی؟ قرآن دیا، ایمان دیا، شریعت دی، نمازیں دی، سب کچھ دیا۔ مصطفیٰ نے کوئی اجرت نہیں مانگی، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ سونے، نہ چاندی، کچھ نہیں۔ ایک چیز مانگی ہے، ایک چیز نبی نے خواہش کی، بولو اگر پیارے مصطفیٰ آپ سے کچھ خواہش کریں تو آپ دیں گے؟ ارے بولو دیں گے۔ آواز تھوڑی بلند کیجیے، آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پیارے نبی کسی چیز کی خواہش کریں اور آپ دے سکتے ہیں تو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ کتنے لوگ دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا، گرانا نہیں۔ پیارے نبی کی جو خواہش ہوگی وہ دیں گے، بولو دیں گے؟ ہاتھ نیچے کیجیے۔ پیارے نبی نے سب کچھ دیا لیکن ایک چیز کی خواہش کی، کہے میری امت سنو، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نبی فرماتے ہیں ایک